عزیز طلبہ و طالبات، قابل احترام بہنوں اور بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں دین سیکھنے سکھانے کا ذوق شوق دیا ہے، جس کے بنا پر ہم وقت نکالتے ہیں دینی حلقات میں شامل ہونے کا، دینی دروس، علمی دروس سننے سنانے کے لیے ہم وقت نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور یقیناً یہ الحافی اسلامک انسٹیٹیوٹ، اس کی انتظامیہ قابل تحسین ہے کہ جو ہر موقع پہ ہی ہمارے لیے یہ اہتمام انتظام کرتے ہیں کہ ہمیں سیکھنے سکھانے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح اور ہدایت کا باعث بنائے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اصلاح قلب اور روحانی تربیت۔ انتہائی مختصر وقت میں اپنی بات کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ احباب مکمل توجہ سے سماعت فرمائیں۔ اصلاح قلب یعنی دل کی اصلاح کرنا۔ قلب کا معنی ہے دل، اور اصلاح یہ فساد کی ضد ہے۔ فساد کا معنی ہوتا ہے بگاڑ، اور اصلاح کا معنی درست کر لینا، صحیح سمت چلا دینا۔ تو دل کی اصلاح، یہ دل انسان کے پاس انتہائی اہم چیز ہے۔ انسان کا جسم بھی صحیح چلتا ہے جب دل صحیح چلے، اور اسی طرح انسان کی روح اور روحانیت بھی تبھی برقرار اور صحیح سمت چلتی ہے جب یہ دل درست اور صحیح چلتا ہو۔ انسان کے جسم میں بہت سارے اعضاء، حصے ہیں، اور ان میں سب سے اہم، بلکہ جیسے ایک ملک کے اندر بادشاہ ہوتا ہے، دل یوں ہے جیسے وہ تمام اپنے ماتحتوں سے اپنی مرضی کا کام لیتا ہے، اس طرح سے دل تمام اعضاء کو اپنے تابع رکھتا ہے، اور جیسے خود چلتا ہے ویسے ان کو چلاتا ہے۔ اس طرح سے دل کی اہمیت اور مقام ہے انسانی جسم میں۔ اگر یہ خود درست ہے تو سارے اعضاء، سارا جسم بالکل درست چلتا ہے، اور اگر یہ بگڑ جائے، یہ خراب ہو جائے، تو جیسے جسم خراب ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر اس دل کی لائن تبدیل ہو جائے، اس میں خرابی آ جائے، تو انسان کی روحانیت بھی برباد ہو جاتی ہے، انسان کا سارے کا سارا عمل خراب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الا وان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ آپ نے فرمایا، الا خبردار لوگوں، کان کھول کے سنو، وان فی الجسد مضغة، بے شک جسم میں ایک ٹکڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت، جب وہ درست ہو، صلح الجسد كله، تو سارے کا سارا جسم درست رہتا ہے، صحیح سمت چلتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، اور جب یہ خراب ہو جائے، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، تو جسم سارا خراب ہو جاتا ہے۔ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، غور سے سنو، یہ دل ہے۔ یہ دل اتنی مرکزی چیز ہے کہ اگر یہ صحیح ہے تو سارے کے سارے اعضاء صحیح سمت چلتے ہیں، صحیح ہیں، درست ہیں۔ اگر یہ اللہ کا فرما بردار ہے تو سارے اعضاء اللہ کے فرما بردار ہیں۔ یہ نافرمان ہو گیا ہے، اس میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، تو سارے اعضاء بگڑ جاتے ہیں، سب نافرمانی کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ انسانی جسم میں دل کا مقام ہے، اور یہ دل ایسی چیز ہے اللہ سبحانہ و تعالی جسے دیکھتے ہیں، اللہ کی نظر کا محل ہے دل۔ کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی لا ينظر الى صورکم، وہ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتے، تمہاری
شکل و صورت کو نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ، وہ کیا دیکھتے ہیں؟ اور نہ ہی تمہارے جسموں کو دیکھتے ہیں، ولیکن ینظروا، لیکن وہ دیکھتے ہیں الی قلوبکم، تمہارے دلوں کی طرف۔ تو یہ دل جو ہیں اللہ کی نظر کا محل ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں پہ نظر اپنی لاتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ انسان کا دل ہے اور انسان کے اعمال ہیں۔ تو اس دل کو درست رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر پڑتی ہے یہاں۔ اور پھر دل کی اصلاح کرنا اور اسے درست سمت رکھنا اس قدر ضروری ہے کہ اگر آپ کا دل صحیح نہیں ہے تو آپ کا کوئی بھی عمل صحیح ہو ہی نہیں سکتا۔ حتیٰ کہ کوئی بندہ میدان جہاد میں تلوار چلا رہا ہے اور دشمن کے سامنے مقابلے میں کھڑا ہے، تلواروں کے سائے میں ہے، اپنی جان پیش کر رہا ہے، اپنا مال بھی لگا کے آیا ہے، جان بھی پیش کر رہا ہے، اور پورے جذبے اور ہمت کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہے، لڑ رہا ہے، اور اگر یہ دل اندر سے ٹیڑھا ہو گیا نا تو اس کا یہ سارے کا سارا بیکار جائے گا اور اسے اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ حج کرنے والا لاکھوں روپے خرچ کر کے، گھر بار چھوڑ کے حج کے لیے نکلتا ہے اور سفر کی صعوبتیں، مشقتیں برداشت کرتا ہے اور پوری محنت کوشش کے ساتھ سارے کے سارے کام مکمل کرتا ہے، اور اگر یہ دل خراب ہو جائے تو اس کے یہ سارے کام کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے، کوئی اجر نہیں ملتا بلکہ یہ وبال کا باعث بن سکتا ہے۔ کیوں؟ یہ سارے کے سارے اعمال کا انحصار ہی دل پہ ہے۔ اگر اس کا ارادہ صحیح ہے، دل اللہ کی رضا کے لیے آپ سے یہ سب کچھ کروا رہا ہے، تو آپ کے یہ اعمال اللہ کے ہاں بڑے قیمتی ہیں، ان کی قدر ہے۔ اور اگر آپ محنت مشقت بھی کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، لیکن دل آپ کا کسی اور طرف مائل ہے، وہ لائن بدل چکا ہے، اس نے خیال کچھ اور کر لیا ہے، تو یہ آپ کی ساری محنت مشقت اور عمل برباد ہو جائے گا۔ اسی لیے یہ دل کی اصلاح ضروری ہے کہ یہ اگر درست ہے تو اعمال درست۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، کہ ہر عمل کا دار و مدار اللہ کے ہاں قبول ہونا ہے کہ نہیں، وہ نیت پر ہے، اور نیت یہ دل کا کام ہے۔ اگر دل نے اسے تبدیل کر دیا تو آپ کے عمل برباد ہو جائیں گے، اور اگر یہ دل صحیح ہے، اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے آپ سے کام کروا رہا ہے، تو یہ عمل بڑا قیمتی بن جائے گا۔ اسی لیے ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا اشرف ما فی الانسان قلبہ، کہ انسان کے اندر، انسان کے اعضاء میں سے، انسان کے حصوں میں سے سب سے اشرف معزز چیز یہ دل ہے۔ فَهُوَ الْعَالِمُ بِاللَّهِ، کیونکہ اس دل کے ساتھ انسان اپنے خالق و مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانتا ہے، جانتا ہے۔ السَّاعِي إِلَيْهِ، اسی دل کی وجہ سے اللہ کی طرف بڑھتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ الْمُجِيبُ لَهُ، اللہ کی بات پہ لبیک کہتا ہے۔ وَهُوَ مَحَلُّ الْإِيمَانِ وَالْعِرْفَانِ، اور یہ دل ہی ایسی جگہ ہے جہاں پہ ایمان ہوتا ہے اور اللہ کی معرفت آتی ہے۔ تو یہ دل اہم چیز ہے، اس کی اصلاح بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ انسان اپنے بدن سے، اپنے ظاہر سے جتنے بھی اعمال کرے ان سب کی بنیاد وہ دل ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل کی اصلاح کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے، اپنی پوری کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ دل کو سیدھا رکھیں، کیونکہ دل، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے، وہ اسے جیسے چاہتا ہے پھیرتا رہتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ دل انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، اللہ جس طرف چاہتے ہیں پھیر دیتے ہیں۔ اس دل کی اصلاح کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ دعائیں کرتے تھے، اور کتنی دعائیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں دل کا ذکر ہے۔ آپ دعا کرتے اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل میں نور بنا دے، روشن کر دے اس کو، اور یہ روشنی تبھی ہوتی ہے جب دل کی اصلاح ہو چکی ہو۔
اگر دل میں فساد ہو، بگاڑ ہو، تو پھر روشنی نہیں، سفیدی چمک نہیں، بلکہ یہ دل سیاہ ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشی، اللہ میں ایسے دل سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو ڈرتا نہ ہو، جس میں خشیت نہ ہو۔ کہیں فرماتے اللہم نقی قلبی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہ میرے دل کو صاف کر دے گناہوں سے۔ اس طرح آپ دعا کرتے اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا، اللہ میرے نفس کو، میرے دل کو اس کا تقوی عطا کر دے۔ اور اسی طرح آپ کثرت سے دعا کیا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے، اپنے دین پہ ثابت رکھ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دل کی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ اصلاح کے لیے دل کے صحیح سمت چلنے پر، ہدایت پہ قائم رہنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے۔ تو اصلاح کی کوشش کے ساتھ ساتھ یہ دعائیں بھی یاد کرنی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اگر وہ ہستی کہ جن کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، جن کو اللہ نے معصوم بنا کے رکھا، ہر طرح سے غلطی خطائی سے بچا کے رکھا تھا، وہ دعائیں کر رہے ہیں اپنے دل کی اصلاح کے لیے، تو ہمیں کس قدر ضرورت ہے دل کی اصلاح کرنے کی اور اصلاح کے لیے دعائیں کرنے کی۔ اس دل کا تزکیہ، اس کی اصلاح، اس کی صفائی، یہ انتہائی ضروری ہے۔ جتنے بھی ظاہری اعمال ہیں وہ تمام کے تمام دل کی اصلاح کے ساتھ ہی معتبر ہوتے ہیں۔ اگر انسان کا باطن دل جو ہے وہ برا ہے، خراب ہے، اس کی اصلاح نہیں ہے، تو پھر انسان کے دیگر اعمال بھی درست نہیں ہو سکتے۔ انسان کے دل کے درست ہونے کے ساتھ، اندر کے صاف ہونے کے ساتھ ساتھ ہی اس کے اعمال صحیح ہوتے ہیں۔ یہ حدیث جو شروع میں بیان کی ہے نا، اسے یاد کر لینا چاہیے اور ہر مومن بندے کو اس کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اور بخاری مسلم میں یہ روایت ہے، کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ انتہائی عظیم حدیث ہے جس میں واضح طور پہ یہ دلالت موجود ہے کہ انسان کی ظاہری جتنی بھی حرکات و سکنات ہیں، جتنی بھی عبادات ہیں، یہ ساری کی ساری دل کے تابع ہیں، کہ یہ ظاہر انسان کا تبھی درست ہوگا جب انسان کا دل درست ہوگا، اس کے اعضاء تبھی صحیح سمت چلیں گے جب اس کا دل صحیح چلے گا۔ اگر اس کا دل سلیم ہے، صحیح ہے، اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اس میں اللہ کی محبت ہے اور ان کاموں کی محبت ہے جن کو اللہ پسند کرتے ہیں، تو یقیناً یہ کام بھی وہ کرے گا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں۔ اگر اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے اور اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں میں، امور میں واقع ہونے سے اس کا دل ڈرتا ہے نا، تو یقینی بات ہے کبھی بھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ اس کے اعضاء جو ہیں وہ خرابی کی طرف چلے جائیں۔ تو سارے کے سارے اعضاء کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے دل کو اللہ کا فرما بردار کرے، دل کی اصلاح کرے اور دل کی اصلاح کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کرے۔ اور یاد رہے یہ جو دل ہے نا انسان کا، یہ ہر وقت کسی نہ کسی فکر میں رہتا ہے، کسی نہ کسی سوچ میں رہتا ہے۔ یا تو اس دل میں ہر وقت یہ فکر چلتا ہے کہ اس نے اپنی آخرت کو کیسے درست کرنا ہے، آخرت کو کیسے سنوارنا ہے، آخرت کی کامیابی کیسے ہے۔ اگر کسی کا دل اسی فکر میں رہتا ہے تو یقیناً اس کا دل اصلاح والا دل ہے اور اس کی تربیت روحانی طور پہ بہت اچھی ہے۔ دل کی اصلاح کر لینا یہی انسان کی روحانی تربیت ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے۔ جس کا دل دھڑکتا ہے یہ سوچتا ہے کہ اس کی آخرت درست ہو جائے، اور اگر انسان کے دل میں یہ دھڑکن رہے کہ اس نے دنیا کیسی اچھی کرنی ہے، دنیا کا معاش کیسے بہتر ہوگا، تو وہ دنیا کے لیے سوچے گا، اور نہیں تو پھر باطل وسوسے، بری خواہشات، گندی سوچیں وہ دل میں آئیں گی،
اور اگر نعوذ باللہ کسی کے دل میں یہ آتی ہیں برے وسوسے، گندی خواہشات اور ایسے ہی چیزیں فرض کیے جا رہا ہے کہ یوں کر دینا ہے، یوں کر دینا ہے، تو یہ ساری چیزیں دل کی بیماریاں ہیں، دل کا بگاڑ ہیں اور دل کو سیاہ کرنے والی چیزیں ہیں۔ جب برا سوچے گا تو کرے گا بھی برا، اور یہ بری سوچیں اور برے کام، گناہ، معصیتیں، یہ دل پہ بڑا اثر کرتی ہیں۔ شاید جسم کے لیے زہر اتنی زیادہ خطرناک نہ ہو جتنے گناہ، معصیتیں، گندے نظریات، وسوسے یہ دل کے لیے خطرناک ہیں، دل کو بیمار کر دیتے ہیں، تاکہ دل ختم ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے اور دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو یہ دل درست ہو ہی نہیں سکتا، یہ گناہ دل کو خراب کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العبد اذا اخطا خطیۃ، کہ جب بندہ کوئی بھی گناہ کرتا ہے، نکتب فی قلبہ نقطۃ سوداء، تو ہم اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگا دیتے ہیں، فإن هو نزع واستغفر وتاب ثقل قلبہ، اگر وہ بندہ اس گناہ سے نکل آئے، اللہ سے معافی مانگ لے، توبہ استغفار کر لے، تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُو عَلَى قَلْبِهِ، اور اگر کوئی گناہ کر کے پھر گناہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے اور گناہوں کی طرف ہی جاتا ہے، تو یہ سیاہی اس کے دل میں بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کے دل پہ غالب آ جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ تَعَالَى كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہرگز نہیں بلکہ زنگ آ گیا ہے ان کے دلوں پر، کیوں؟ ما کانوا یکسبون، جو یہ کماتے تھے، برائیوں کی وجہ سے دلوں پہ زنگ آ جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں، اور پھر ان میں کسی قسم کی کوئی اصلاح کرنا یا پھر نصیحت کرنا وہ قابل عمل ہی نہیں ہوتا، اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ اور دل کی بیماریاں بہت ساری ہیں، کوئی ایسا ہے جو شبہات کا مریض ہے، جس کے دل میں شبہ ہیں، ایسے ہی کسی بھی چھوٹی موٹی چیز کو دیکھتا ہے، وسوسے کا، شبہ کا شکار ہو جاتا ہے، اپنے دین کے بارے میں شک شبہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ کوئی ایسا ہے کہ جس کا دل شہوت کا شکار ہے، ایسی گندی سوچوں میں مبتلا رہتا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، کہ جس کے دل میں مرض ہوا، بیماری ہوئی، دل بگڑا ہوا، وہ طمع کرے گا، لالچ کرے گا، اس لیے نرم لہجہ نہیں اختیار کرنا۔ تو اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دل بیمار ہو جاتا ہے کسی کا شبہات کے ساتھ، کسی کا شہوات کے ساتھ، اور کوئی ایسا ہے جس کا دل بیمار ہے کہ مال و متاع کو جمع کرنے میں، اور یہ ساری طرح طرح کی بیماریاں ہیں دل کی۔ ان تمام بیماریوں سے شفا کے لیے، دل کی اصلاح کے لیے سب سے عظیم اور بہترین چیز وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ اگر انسان تلاوت کو معمول بنا لے اور قرآن کریم کے معنی مفاہیم پہ غور و فکر کرے اور اپنی زندگی کو قرآن کے ساتھ جوڑ لے، تو یقیناً اس کے دل کی اصلاح فوری ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، جس کا دل ہونا اس کے لیے اس قرآن میں نصیحت ہے۔ دل ہو، دل تو ہر ایک میں ہے، جس کا دل بیدار ہو، جس کا دل صاف ہو، جس کا دل نصیحت اور صفائی، طہارت، پاکیزگی، اصلاح چاہتا ہو، اس کے لیے اس قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نصیحت رکھی ہے، اس کے دل کی اصلاح ہو جائے گی۔ اور فرمایا فذکر بالقرآن من یخاف وعید، جو کوئی وعید سے ڈرتا ہے نا، اسے قرآن کے ساتھ نصیحت کیجیے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ سب سے بہترین بات کتاب کی صورت میں نازل کر دی ہے، جس سے لوگوں کی جلد کے بال، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ثم تلین جلودہم وقلوبہم، پھر ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، اس کتاب قرآن حکیم کی وجہ سے۔ تو یہ قرآن حکیم اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسی چیز بنائی ہے
جس سے دلوں کی شفا ہوتی ہے، دلوں کی اصلاح ہوتی ہے، انسان کی روحانی تربیت ہوتی ہے، انسان اپنے خالق و مالک کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور دنیا سے اپنا تعلق، اپنا ناطہ ایک ضرورت کا ہی رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم۔ کیا لوگوں کے لیے وہ وقت نہیں آ گیا، ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آ گیا کہ اب ان کے دل جو ہیں وہ ڈر جائیں اور اللہ کے ذکر کے لیے خشیت اختیار کر لیں، اور جو کچھ اللہ نے حق اتارا ہے اس کے سامنے جھک جائیں۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو اللہ نے کتاب دی تھی، یہود و نصارہ کی طرح۔ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے اوپر ایک لمبا وقت گزر گیا، ان کے دل سخت ہو گئے۔ تو یہ وقت ہے مومنوں کے لیے کہ اللہ کی کتاب قرآن حکیم کے ساتھ جڑ جائیں، اپنا تعلق مضبوط کر لیں اور اپنے دلوں کی اصلاح کر لیں اور اپنی تربیت جو ہے وہ بہتر کر لیں۔ انسان جسم کی فکر تو کرتا ہے، اپنی روح کی غذا، اپنی روح کی تربیت کے لیے، اچھی نشو و نما کے لیے سب سے بہترین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام قرآن حکیم ہے، جس کے بارے میں کہا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً۔ آپ کہیے یہ جو قرآن ہے نا، یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت کا باعث بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ شفا جسمانی بیماریوں سے بھی ہے اور روحانی دل کی بیماریوں کے لیے بھی، جیسا کہ وضاحت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے وہ نصیحت آئی ہے جو شفا ہے۔ کس کے لیے؟ لما فی الصدور، اس کے لیے جو سینوں میں ہے، یعنی دلوں کے لیے شفا۔ اور دلوں کی شفا، جب بیماریاں دل کی ختم ہو جائیں نا، ہر طرح کے شبہات، شہوات اور دنیاوی محبتوں سے دل پاک ہو جاتا ہے، تو یہی دل کی اصلاح ہے، یہی انسان کی روحانی تربیت ہے کہ انسان کی روح پاک صاف ہو گئی ہے، دل صاف ہو گیا ہے، انسان اپنے خالق و مالک کی ملاقات کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ اگر کسی کی قرآن کے ساتھ اصلاح نہیں ہوتی، دل صاف نہیں ہوتا، پاک نہیں ہوتا، تو پھر شاید کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو دل کی اصلاح کر سکے، کیونکہ قرآن کریم کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا بنا کے بھیجا ہے، فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر اسے ہم کسی پہاڑ پہ بھی نازل کر دیتے نا، تو وہ بھی خشیت کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ تو یہ دل کیسے نہ نرم ہو؟ اگر قرآن سے بھی نرم نہیں ہوتے، ان کی اصلاح نہیں ہوتی، بیماریاں صاف نہیں ہوتی، تو پھر کون سی ایسی چیز ہوگی جس کے ساتھ دل کی اصلاح ہو سکے گی؟ تو قرآن کریم پڑھنا، سمجھنا، اس کے معنی مفاہیم پہ غور و فکر کرنا، قرآن کے ساتھ اپنی زندگی کو جوڑ لینا، یہ دل کی اصلاح کے لیے بہترین ہے۔ اسی طرح انسان اپنی موت کو یاد رکھے، کل نفس ذائقۃ الموت، انسان کے ذہن میں رہے کہ ہر ایک نے مر جانا ہے، اور پھر مرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ جب انسان کو پتہ ہوگا، اس بات کا یقین ہوگا کہ یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے یہ حقیر ہے، یہ سب ختم ہو جانے والا ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اس زندگی کا حساب دینا ہے، اللہ سے ملنا ہے۔ یہ نظریہ، یہ سوچ جتنی پختہ کرے گا انسان، اتنا ہی اس کے دل کی اصلاح ہوگی اور اس کی روحانی تربیت ہوگی۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون۔ غافل دل کا بیمار وہ ہو سکتا ہے جو آخرت کے دن پہ یقین نہ رکھتا ہو، جس کو امید نہیں ہے اللہ سے ملنے کی۔ جو مومن ہے وہ تو عقیدہ رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ سے ملاقات ہونی ہے، اور یہ دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں، آخرت کی زندگی ہے۔ تو جب کوئی بندہ یہ سوچ رکھے گا تو یقیناً وہ اپنے دل کی اصلاح کرے گا، اس کا دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرما بردار ہو کے رہے گا۔ اسی طرح انسان اپنے دل دماغ میں یہ سوچ سوار کر کے رکھے کہ مرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت عطا کرنی ہے، اور جنت کی عظیم نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں بیان کی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آئی ہیں، ان سب کو جب اپنے ذہن میں رکھے گا
تو یقیناً اس کی روح تر و تازہ ہوگی، اس کا دل صاف ہو جائے گا۔ اور اسی طرح نافرمانی کرنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو جہنم بنائی ہے، اس کی ہولناک مناظر وہ بھی انسان کے سامنے رہیں، تاکہ ترغیب بھی ہو، ترہیب بھی ہو۔ جہنم کے ڈر کی وجہ سے، آگ سے ڈرتے ہوئے، اور جنت کی طلب میں، جنت کے شوق اور طمع میں انسان اپنے دل کو صاف ستھرا رکھے اور اللہ کی ملاقات کے لیے تیار رہے۔ اور اسی طرح جنت کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ جب بندہ یہ شوق اپنے دل میں پال لے گا کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اللہ کا دیدار کرنا ہے، یہ شوق انسان کے دل کو صاف کرے گا، دنیا کی محبت کو ختم کرے گا، دنیا کی بیماریوں سے دور کرے گا۔ اور اسی طرح دل کو صاف رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان دنیا کے فتنوں سے الگ تھلگ رہے۔ اور یہ فتنوں کا دور کہ نت نئے فتنے، کو نظریات کا، سوچ کا، فکر کا، پتہ نہیں طرح طرح کے کس طرح کے فتنے ہیں اور بہت زیادہ ہیں۔ ان فتنوں سے بندہ دور رہے گا تو دل صاف رہے گا۔ جو فتنوں میں گھس جاتا ہے، فتنوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے یا فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے، پھر اس کا دل اصلاح والا نہیں ہو سکتا، صاف نہیں ہو سکتا۔ صحیح مسلم میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، کہ فتنے پیش کیے جائیں گے دلوں پر، کالحصیر جیسے کوئی چٹائی بنائی جاتی ہے نا لکڑیوں کے ساتھ، جس چیز سے چٹائی بنتی ہے ایک کے ساتھ دوسری جوڑ دی جاتی ہے، تیسری جوڑ دی جاتی ہے، وہ تنکے جن کے ساتھ چٹائی بنتی ہے، تیلے تنکے وغیرہ، جیسے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اس طرح سے مسلسل دلوں پہ فتنے آئیں گے۔ فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاء، اور جس دل میں یہ فتنے ڈال دیے گئے، فتنوں میں مبتلا ہو گیا جو دل، وہ دل سیاہ ہوتا جائے گا۔ وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاء، اور جس دل نے ان فتنوں کا انکار کر دیا، ان کی طرف نہ بڑھا، ان سے دور رہا، اس میں سفید نشان لگا دیا جائے گا۔ حتی تصیر علی قلبین علی ابیض مثل الصفا فلا تضرہ فتنۃ ما دامت السماوات والارض، اور جو دل ان فتنوں کا انکار کرے گا، ان سے دور رہے گا، وہ دل صاف سفید ہوگا، فلا تضرہ فتنۃ، اسے کوئی فتنہ نقصان نہیں دے گا، ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین و آسمان باقی ہیں۔ اور وہ دل جو ان فتنوں کے پیچھے پڑ گیا، ان فتنوں میں مبتلا ہو گیا، وہ دل الٹا اور سیاہ کر دیا جائے گا، اور پھر اس کو جو بڑا نقصان ہوگا وہ یہ سیاہ دل والے کو کہ اسے پھر معروف اور منکر میں فرق نہیں رہے گا۔ اور یہ بہت بڑی سزا ہے انسان کے لیے کہ اسے پتہ ہی نہ چلے کہ اچھائی کون سی ہے اور برائی کون سی ہے، میرا رب کس چیز سے راضی ہوتا ہے اور کس چیز سے ناراض ہوتا ہے، کون سا نظریہ اچھا ہے، کون سا برا ہے، کون سا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق ہے اور کون سا بدعتی ہے اور کتاب و سنت کے مخالف ہے۔ جب کسی بندے کو پتہ ہی نہیں چلے گا تو اس کا حال کیا ہوگا۔ اور جس کا دل سیاہ ہو جائے، اسے معروف اور منکر میں فرق ختم ہو جاتا ہے اور اپنی خواہشات کے تابع ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو دل کی صفائی ستھرائی کے لیے قرآن کریم کے ساتھ جڑ جانا، اس کے معنی مفاہیم کو سمجھنا، اس میں تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، اسی سے دل بھی صاف ہوگا اور انسان کی روح بھی تر و تازہ رہے گی، اور تربیت بھی روح کی ایسی ہوگی کہ اپنے خالق و مالک کے لیے خواہش رکھے گی، اس سے ملاقات کرنے کی، اسے دیکھنے کی۔ اسی طرح انسان ان دنیا کے فتنوں سے اور دنیا کی چیزوں سے الگ تھلگ رہے، اپنی موت کو یاد رکھے، اور جنت میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے نعمتیں رکھی ہیں ان کی طلب اور تمنا رکھے۔ انشاءاللہ دل صاف بھی ہو جائے گا، دل کی اصلاح بھی ہو جائے گی اور روح بھی تر و تازہ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دلوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و زیادہ زیادہ دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی اصلاح کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ذات اور ایسی ہستی ہو کہ جن کا دل صاف تھا، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے، تو ہمیں یہ دعائیں یاد کرنی چاہیے اور ان دعاؤں کو بار بار کرنا چاہیے۔ اور یہ دعا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔